أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الواقعہ آیت نمبر 25 لا يسمعون فيها نہیں سنیں گے اس میں جنت میں یعنی لغون کوئی بےہودہ بات ولا تأثیما اور نہ ہی گناہ کی بات الا قیلا سلاما سلاما مگر ایک ہی کہنا سلام سلام واصحاب الیمین اور دائیں ہاتھ والے ما اصحاب الیمین کیا ہی دائیں ہاتھ والے ہیں فی صدر ایسی بیریوں میں ہیں مخضود جن میں کانٹے نہیں وطلح اور ایسے کیلے ہیں منضود تہ بتہ وظل ممدود اور سائے ہیں لمبے وماء مسکوب اور پانی ہے بہتا ہوا وفاکہۃ کثیرہ اور بہت سے میوے لا مقطوعۃ جن میں نہ تو ختم ہونا ہے ولا ممنوع اور نہ ہی رکاوٹ ہے وفرش مرفوعہ اور اونچے اونچے بچھونے انا انشأناہن ہم نے اٹھایا ان عورتوں کو انشاء ایک اچھے اٹھان پر فجعلناہن اور ہم نے ان کو کر دیا ابکارا کنواریاں عرباً محبت کرنے والی اترابا ہم عمر صدق اللہ العظیم۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اور قرآن کریم کا یہ اسلوب رہا ہے، دستور رہا ہے کہ جن لوگوں سے بات کی جا رہی ہے انہی کی من پسند چیزوں کو ان کے سامنے ذکر کر کے سمجھایا جائے۔ تو جنت کی نعمتوں میں سے جب بھی ذکر کیا جائے تو لازمی اس نعمت کو ذکر کیا جاتا ہے کہ وہاں پر بےہودہ باتیں نہیں ہوں گی، گناہ کی باتیں نہیں ہوں گی، لغویات نہیں ہوں گی، ایسی باتیں جو آپس میں جھگڑے کا باعث بنے، بحث مباحثے کا باعث بنے، وہ چیزیں جنت میں نہیں ہوں گی، اور نہ ہی کوئی گناہ کی باتیں ہوں گی، بس سلامتی والی بات ہوگی، سلامتی والی بات ہوگی، اور یہ سلامتی کی بات ہر کوئی ایک دوسرے سے کرے گا۔ اور جس طرح سے قرآن کریم کی دوسری آیت میں بھی آیا کہ فرشتے ہر طرف سے داخل ہو کر ان لوگوں کو سلام سلام کہیں گے، یعنی جیسے کہ سلام سلام کی ایک پرسکون آواز ہے، یہی پرسکون آواز جنت میں گونجتی ہوئی سنائی دی، اور کہا کہ یہ ایک ایسی جنت ہے کہ اس میں جانے والے جو دائیں ہاتھ والے لوگ ہیں تو کیا ہی کمال کے وہ لوگ ہیں، کیا ہی ان کے مزے ہیں، اور کیا ہی ان کی زندگی ہے وہاں پر، کہ جو سکون جو راحت انسان سوچتا ہے وہ ان کو وہاں پر حاصل ہوں گے۔ اور ان دائیں ہاتھ والے لوگوں میں مومنین اور متقین اور اولیاء اللہ بھی شامل ہوں گے، اور بعض گناہگار مسلمان بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، کچھ تو محض اللہ کے فضل و کرم سے شامل ہو جائیں گے، اور کچھ کسی نبی، کسی ولی، کسی نیک رشتہ دار کی سفارش سے اس گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اور اپنی سزا، اگر کوئی کسی سزا میں جہنم میں چلا گیا تو وہاں سے اپنی سزا بھگت کے واپس جنت میں آ جائے گا، کیونکہ یہ جو جہنم ہے یہ مومن کے لیے عذاب نہیں ہے بلکہ اس کو گناہوں سے پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔
کلام چونکہ عرب کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، لہٰذا وہاں پر جو پھل جن کا وہ عام مشاہدہ کیا کرتے تھے ان پھلوں کو ذکر کیا. ان میں سب سے پہلے جس چیز کو ذکر کیا فی صدر مخضود، ایسی بیریاں ہیں کہ جن کے ساتھ کانٹے نہیں لگے ہوئے. کیونکہ اگر ہم دنیا کے بیر کے درختوں کو دیکھیں تو اس میں عموماً کانٹے زیادہ ہوتے ہیں، جس سے اس میں سے بیر حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو کہا کہ اس میں سرے سے کانٹے ہوں گے ہی نہیں، اور ایسے وہ بیریوں سے پھلوں سے لدی ہوئی شاخیں ہوں گی کہ زیادہ بوجھ کی وجہ سے نیچے جھک رہی ہوں گی. اور یہ دنیا کے بیروں کی طرح چھوٹے نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے لمبائی چوڑائی، ان کے وزن سب تبدیل ہوں گے، اور مٹکوں کے برابر یہ بڑے بڑے ہوں گے، اور ذائقے میں بھی دنیا کے بیر سے بالکل الگ، کیونکہ جنت کے پھل ہیں تو جنت کے ذائقے ہوں گے. اور طلح منضود، کیلے تہ بتہ، جیسے کیلے دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ ہوتے ہیں. اور لمبے لمبے دراز سائے، ذل ممدود، لمبے دراز سائے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت کے بعض درختوں کا سایہ اتنا دراز ہوگا کہ اگر گھوڑے پر سوار کوئی آدمی 100 سال بھی اس کے نیچے چلتا رہے تو وہ اس کو ختم نہیں کر سکے گا. اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر جو ذکر اذکار کی فضیلت آتی ہے کہ ذکر کرتے رہو، کیونکہ ذکر کرنے سے جنت میں درخت لگتے ہیں، اور یہی وہ درخت ہیں پھر جن کی لمبائی چوڑائی کا یہ حساب ہے. وماء مسکوب، اور پانی جو سطح زمین پر بہ رہا ہے. اور آگے اس پھلوں کی مزید جو صفات ذکر کی اس میں یہ ہے کہ یہ بے شمار قسم کے درخت ہوں گے، اور ان کی صفات یہ ہے کہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. دنیا میں عام مشاہدہ ہے کہ ہر پھل کا ایک موسم، ایک وقت ہوتا ہے، پھر اس وقت اور اس موسم کے ختم ہو جانے سے وہ پھل بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جنت کے پھلوں کا یہ حال نہیں ہے، بلکہ جنت کے پھلوں میں یہ دونوں صفات موجود ہیں. پہلی صفت کیا ہے کہ لا مقطوعہ، ایسی فصل ہے کہ جس کا وقت، جس کا موسم کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ ہر پھل ہر موسم میں موجود رہے گا. دوسرا، دنیا کا دستور ہے جہاں پر درختوں پہ پھل لگے ہوں تو ان درختوں کے مالک کسی کو پھل توڑنے نہیں دیتے. تو یہاں یہ بھی تسلی دی کہ وہاں پر صرف ایسا نہیں کہ پھلوں کی تعداد زیادہ ہوگی، بلکہ پھلوں کی تعداد زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی سہولت اور آسانی ہے کہ کوئی ان کو توڑنے سے منع کرے گا نہیں، منع کرنے کی وہاں پر کوئی ضرورت نہیں پیش آئے گی. پھر وہاں پر رہنے والوں کے بستروں کا ذکر کیا کہ ان کے لیے بستر یا ان کے فرش جس پر وہ بیٹھیں گے مرفوع، وہ بلند ہوں گے. تو بلند ہونے کا پہلا مطلب تو یہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک اعلیٰ جگہ پر ہیں، وہ مقام ہی خود بلند ہے، لہٰذا ان بستروں کو، ان فروش کو بھی بلند کہا گیا. دوسرا یہ کہ یہ فرش زمین پر نہیں لگے ہوں گے، فرش کا معنی تختہ، بلکہ یہ ایسے فرش ہوں گے جو چارپائیوں اور تختوں کے اوپر لگے ہوئے ہوں گے، اور یہ فرش خود بھی دبیز اور نرم ہوں گے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں فراش سے عورتیں مراد ہیں، کہ بلند مرتبہ عورتیں ہوں گی، ان کے درجے بلند ہوں گے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر عورت کو بھی فراش کے لفظ سے ذکر کیا گیا ہے. اور ان عورتوں کی صفت ذکر کی کہ ان انشأناہن انشاء، ہم نے ان کو ایک بہترین طریقے کے ساتھ بنایا ہے. اب اگر یہ بہترین بنانے کا تذکرہ جنت کی عورتوں کے لیے ہو، جنت کی حوروں کے لیے ہو، تو وہ اعلیٰ طریقہ تو یہ ہے کہ چونکہ وہ وہاں پر بغیر ولادت کے پیدا کی گئی ہیں تو اس لیے ان کو بہترین طریقے سے تخلیق کہا. اور اگر یہ دنیا کی عورتیں ہیں جو جنت میں جائیں گی اور ان کی تخلیق کا خاص طرز مراد ہے، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ دنیا میں جو عورتیں بد شکل تھیں، بد رنگ تھیں، یا عمر میں بہت زیادہ سن رسیدہ تھیں،
اب اللہ تعالیٰ ان کو حسین شکل و صورت، حسین رنگ عطا کر کے جوان کر کے جنت میں داخل کریں گے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو میرے پاس ایک بوڑھی بیٹھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میری رشتے سے خالہ لگتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بطور مزاح کہا کہ جنت میں تو بڑھیا نہیں جائے گی. یہ سن کر وہ بہت غمگین ہو گئی اور بعض روایات میں کہ رونے لگ گئی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی اور اس کو حقیقت بتائی کہ کوئی بھی عورت جو دنیا میں بوڑھی ہے وہ جب جنت میں جائے گی تو بوڑھی نہیں رہے گی، اللہ اس کو نوجوان کر کے جنت میں داخل کریں گے. جیسے بہت سی احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جنت میں جانے والے لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ عمر عطا کی جائے گی جس میں وہ زمین سے آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے. تو کہا کہ یہ ایک ایسی بہترین تخلیق ہے جس پر جنت کی عورتیں ہوں گی اور کنواری ہوں گی وہاں پر، چاہے دنیا میں شادی شدہ ہوں یا کنواری ہوں. جنت میں جانے کے بعد اور جنت میں رہتے ہوئے وہ ہمیشہ کنوارے پن میں رہیں گی اور شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی اور ہم عمر ہوں گی. اطراب کہتے ہیں وہ لوگ جو مٹی میں ایک ہی ساتھ کھیل کے بڑے ہوئے ہوں، ہم عمر کی طرف اشارہ ہے. تو جنت میں مرد اور عورتوں کی عمر برابر کی ہوگی. اسی لیے قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے جنت کے مرد اور عورت کی، تو اس میں عمر کی اس بات کو ذکر کیا. تو دنیا کے اندر بہترین یعنی صورت یہ ہے کہ اگر لڑکا یا لڑکی اس کی شادی کی جائے تو اس کے لیے جو جوڑ ہے وہ ہم عمر تلاش کیا جائے. عمر کے اندر بہت زیادہ فرق نہ ہو، اگر ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کوشش اس چیز کی جائے کہ عمر برابر کی ہو. تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ نعمتیں ملنے والی ہیں اور یہ ایسی نعمتیں ہیں جن کو پھر کوئی فنا نہیں، جو ختم ہونے والی نہیں. اور انہی نعمتوں کے بارے میں کہا گیا کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. ایسی ہی چیزوں کے بارے میں حرص کرنے والوں کو حرص کرنی چاہیے، آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے. یہی وہ کام ہے جس کے متعلق انسان کو دیکھنا ہے کہ اگر میرا رشتہ دار، میرا بھائی، میری بہن نیکی کے اس کام میں آگے ہے تو میں پیچھے کیوں ہوں. جیسے ہم دنیا کے کاموں میں ایک دوسرے کی رفتار کو دیکھتے ہیں کہ اس کی رفتار میرے سے تیز ہے دنیاوی معاملات میں، اس کی کمائی زیادہ ہے، اس کا گھر بڑا ہے، تو ایسے دین کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اصل میں کامیابی ہے. اور یہ ایک ایسی کامیابی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کھول کھول کے ہمارے سامنے ان لذتوں کو، ان مزوں کو، ان چیزوں کو ذکر کر رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں اپنی جناب سے یہ سب عطا فرما دیں، اور جس محنت کا تقاضا اللہ ہم سے کرتے ہیں وہ محنتیں ہم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ادا فرما دیں. اور ہماری یہ حقیق سی کوشش جو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں خاص اپنی رضا کے لیے قبول فرما لیں اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت اور محبت کا ذریعہ بنا دیں. آمین. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.